اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر مالک دکان پر رکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ کن پٹیاں اور کندھے کانپنے لگے۔ مالک دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا، اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے، افسوس، ہم اللہ پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ سے جنت مانگتا ہے۔ یہ تو بہت ہی ہمت بھرا سوال ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ مالک دکان بہت زیادہ خوف خدا کے حامل تھے۔ رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی، اور اتنے روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا۔ آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ مالک دکان کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 70 ہجری عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی۔ یعنی چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بائی ہیں۔ ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ درمی کی وجہ کوئی نہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ الاکرم چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور بعض صحابہ علیہ رضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ویصل بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ الاکرم نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسط عاجز و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے یعنی کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ الحمدللہ، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الاکرم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر شہنشاہ امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا۔
مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پر انور پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت فرمائی کہ ایک رات جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور سنتوں کی خدمت کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سنتوں کی خدمت کی مصروفیت اور ذوق عبادت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت مصر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے۔ اس دوران صرف نماز کے وقفے ہوئے، بعد نماز عشاء آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی دولت سرا یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا۔ میں نے سوچا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت تک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزرا۔ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنے مدت قیام میں امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت اور نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ البتہ ظہر سے قبل آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن ابی معاذ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے کہ مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بے حد خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوئی۔ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لے، اور میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے۔ روایت میں ہے شروع میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم رمضان مبارک میں ماہ عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے، دن کو ایک، رات کو ایک، تراویح کے اندر سارے ماہ میں ایک اور عید کے روز ایک، اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے۔ علم
علم سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے، غصے سے کوسوں دور تھے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 20 سال حاضر رہا، خلوت ہو یا جلوت، یعنی لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے، کبھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ننگے سر دیکھا نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا۔ ایک بار عرض کی، حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں، فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور تنہائی میں اللہ تعالی کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی بھر اپنے استاذ محترم سیدنا امام حماد علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان عالی شان اور استاذ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھی۔ سبحان اللہ! ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد کا کس قدر احترام فرماتے تھے، جبھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کی دولت سے نہالو مالو مال تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اپنے استاذ محترم کے ساتھ احترام مثالی تھا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ارشاد ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں بغرض تحصیل علم یعنی علم دین سیکھنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر جاتا اور وہ باہر تشریف نہ رکھتے تو میں برائے ادب ان یعنی اپنے استاذ محترم کو آواز نہ دیتا، ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹا رہتا، ہوا خاک اور ریتا اڑ کر مجھ پر ڈلتی، پھر جب اپنے طور پر استاذ گرامی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا شانہ اقدس سے تشریف لاتے تو میں فرماتا، ابن امی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ کر دی؟ میں عرض کرتا، مجھے لائق نہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع کرتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمانے کے بعد مزید فرمایا، یہ ادب ہے جس کی تعلیم قرآن عظیم نے فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مقروض مجوسی یعنی آتش پرست کے یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس کی مکان کے قریب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعلین پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گیا۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے نعلین پاک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر مجوسی کی دیوار سے لگ گئی۔ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے۔ اسی کشمکش میں دروازے پر دستک دی۔ مجوسی نے باہر نکل کر جب امام اعظم علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو اس نے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرض کا مطالبہ کرنے کی بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت ہی لجاجت یعنی عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں؟ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خداوندی دیکھ کر مجوسی بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا، اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی ہے رہے گی، پہلے میرے دل کے کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ چنانچہ وہ مجوسی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقوی دیکھ کر اسلام قبول کر گیا۔ سیدنا مسعر بن کدام علیہ رحمت اللہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز ہم امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے کہ بے خیالی میں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا۔ لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا،
یعنی جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟ یہ سنتے ہی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور غش کھا کر زمین پر تشریف لائے۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو میں نے عرض کی کہ ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ فرمایا کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو؟ اللہ اکبر! یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جان بوجھ کر کسی پر ظلم کریں اور اس کا پیر کچل دے۔ بے خیالی میں سرزد ہونے والے فعال پر بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا عز و جل کے سبب بے ہوش ہو گئے، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر نہ جانے روزانہ کتنوں کو طرح طرح سے ایذائیں دیتے ہیں، مگر افسوس ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل نے قیامت کے روز ہم سے انتقام لیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ ایک بار خلیفہ ہارون الرشید نے سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوصاف یعنی خوبیاں بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت ہی پرہیزگار تھے، ممنوعات شرعی سے بچتے تھے، اہل دنیا سے پرہیز فرماتے، فضول باتوں سے نفرت کرتے، اکثر خاموش رہ کر دین اور آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے، جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو معلوم ہونے پر جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے، ہر طرح سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت فرماتے، ہر ایک مسلمان کا ذکر بلائی کے ساتھ ہی کرتے، یعنی کسی کے عیب چینی اور غیبت نہ فرماتے۔ خلفائے ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا، صالحین یعنی نیک بندوں کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن دکین رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت ہی باروب تھے، بات شروع کرنے میں پہل نہ فرماتے، بلکہ جب بھی گفتگو فرماتے تو کسی کے جواب ہی کے لیے فرماتے اور بیکار باتیں سنتے ہی نہ تھے، نیز ایسی باتوں پر توجہ بھی نہ فرماتے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے گفتگو میں پہل نہ کرتے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے گفتگو میں پہل نہ کرنے کی حکمت مرحبا، واقعی اگر اس حکمت برے مدنی پھول کو اپنا لیا جائے تو بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی غیر ضروری خبر دیتا یا فالتو گفتگو چھیڑتا ہے، پھر اگرچہ خود خاموش ہو بھی جائے مگر اس کی چھڑی ہوئی بات پر تبصرہ برابر جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ گفتگو کا یہ فضول در فضول سلسلہ چلتے چلتے بسا اوقات گناہوں کی وادیوں میں اتر جاتا ہے۔ نہ انسان بات کا آغاز کرے نہ اتنے بکھیڑے ہوں۔ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کوئی کتنی ہی برائی کرتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی خیر خواہی فرماتے۔ چنانچہ ایک بار کسی حاسد نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو سخت برا بلا کہا، گندی گالیاں بھی دیں اور گمراہ بلکہ معاذ اللہ عز و جل زندیق یعنی بے دین تک کہہ دیا۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل آپ کو معاف فرمائے، اللہ جانتا ہے کہ آپ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے معافی عطا فرمائے گا۔ مجھے عذاب کا خوف رلاتا ہے۔ عذاب کا تصور آتے ہی گریا یعنی رونا بھر گیا اور روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو دعا مانگی، یا اللہ جس نے میری برائی بیان کی اس کو معاف فرما دے۔ شخص آپ کے یہ اخلاق کریمہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور معافی مانگنے لگا۔ فرمایا، جس نے ناعلمی کے سبب میرے بارے میں کچھ کہا اس کو معاف ہے، ہاں جو اہل علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر میری طرف غلط عیب منسوب کرتا ہے وہ قصوروار ہے، کیونکہ علماء کی غیبت کرنا ان کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے مخالف پر امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضل و کرم کا ایک اور اچھوتا واقعہ سنیے اور جھومیے، اور اپنے ذاتی دشمن پر لاکھ غصہ آئے درگزر کی عادت ڈال کر عملی طور پر
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کا ثبوت فراہم کیجیے۔ چنانچہ ایک بار کسی حاسد نے کروڑوں مسلمانوں کے بے تاج بادشاہ اور امام پیشوا سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ زوردار تماچا رسید کر دیا۔ اس پر صبر و تحمل کے پیکر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ فرمایا، بھائی جان میں بھی آپ کو تماچا مار سکتا ہوں مگر نہیں ماروں گا، عدالت میں آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، اللہ عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے ظلم کی فریاد کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا، اور بروز قیامت اس ظلم کا بدلہ حاصل کر سکتا ہوں مگر یہ بھی نہیں کروں گا۔ اگر بروز قیامت اللہ نے مجھ پر خصوص کرم فرمایا اور میری سفارش آپ کے حق میں قبول کر لی تو میں آپ کے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ پر۔ اللہ اکبر، واقعی ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے صبر کے پہاڑ تھے، اور وہ صبر کے واقعی ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ صبر کے پہاڑ تھے اور وہ صبر کے فضائل سے آگاہ تھے۔ کاش ہم بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں پر غصے سے بے قابو ہو کر لڑائی بڑائی پر اتر آنے کی بجائے ان کو معاف کر کے ثواب کا خزینہ لوٹنا سیکھ لیں۔ دو فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن لیجئے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اسے قطع تعلق کرے یعنی تعلقات توڑے یہ اس سے ناتا یعنی رشتہ جوڑے۔ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کر دینے والے ہیں، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہو گئے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس علم دین کا زبردست ذخیرہ تھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عقل مند تھے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے زیادہ عقل مند کسی عورت نے نہیں جنا۔ سیدنا باقر بن حفش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے اہل زمانہ کے عقلوں کو جمع کیا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقل سب پر غالب آ جائے۔ آپ کی عقل سلیم اور بے مثال انداز تفہیم یعنی سمجھانے کے بے نظیر طریقے کی ایک ایمان فروز حقائق سنیے۔ کوفے میں ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان شرافت نشان میں بکواس کرتا اور معاذ اللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی کہتا تھا۔ ایک بار سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس پر انفرادی کوشش کے ذریعے حکمت بھرے مدنی پھول لٹاتے ہوئے فرمایا، میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہوں، لڑکا ایسا ہے بس اس پر ہر وقت خوف خدا عز و جل کا غلبہ رہتا ہے، نہایت متقی اور پرہیزگار ہے اور ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ لڑکے کے یہ اوصاف یعنی خوبیاں سن کر وہ شخص بولا، بہت خوب، ایسا دماد تو ہمارے سارے خاندان کے لیے باعث سعادت ہوگا۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مگر اس میں ایک عیب ہے اور وہ یہ کہ وہ مذہباً یہودی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص سیخ پا ہو گیا اور گرج کر بولا، کیا میں اپنی بیٹی کی شادی یہودی سے کروں؟ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہایت ہی نرمی سے ارشاد فرمایا، بھائی آپ خود تو اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکے بعد دیگرے اپنی دو شہزادیاں کسی یہودی کے نکاح میں دیں؟ یہ سن کر اس کی عقل ٹکانے لگ گئی اور وہ بے حد نادم ہوا اور سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت سے توبہ کی۔ عباسی خلیفہ منصور نے امام اعظم
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ آپ میری مملکت کے قاضی قضا یعنی چیف جسٹس بن جائیں۔ فرمایا میں اس عہدے کے قابل نہیں۔ منصور بولا آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا، جھوٹا شخص قاضی بننے کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ خلیفہ منصور نے اس بات کو اپنی توہین تصور کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل بھجوا دیا۔ روزانہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر مبارک پر 10 کوڑے مارے جاتے، جس سے خون سر اقدس سے بہہ کر ٹخنوں تک آ جاتا۔ اس طرح مجبور کیا جاتا رہا کہ قاضی بننے کے لیے حامی بھر لے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکومتی عہدہ قبول کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یومیہ 10 کے حساب سے 110 کوڑے مارے گئے۔ لوگوں کی ہمدردیاں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھی۔ بالآخر دھوکے سے زہر کا پیالہ پیش کیا گیا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مومنہ فراست سے زہر کو پہچان گئے اور پینے سے انکار فرما دیا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لٹا کر زبردستی حلق میں زہر انڈیل دیا گیا۔ زہر نے جب اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو گئے، اور سجدے ہی کی حالت میں 150 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جام شہادت نوش کیا۔